بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهُوَ الَّذِي قَامَ بِتَقْوِيَةِ الدِّينِ، یہی پڑھنا ہے۔ وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ فِي أَوَانِ قُصُورِهِ۔ وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ، استقل یستقل استقلال مانا تھا مستقل ہونا، بِكَمَالِهِ اپنے کمال میں، اور وہ بادشاہ اپنے کمال میں مستقل ہو گیا۔ کیسے؟ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ، یہ جو پہلا قصور ہے قصر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے محلات، ٹھیک ہے؟ فی قاصرات الطرف قرآن پاک میں ہے نہیں، اس کا معنی الگ ہے۔ یہ قصور بمعنی قصر سے بنا ہے محل کے معنی میں، اور آگے جو قصور ہے نا وہ مصدر ہے قصور کے معنی میں۔ قصور سمجھتے ہیں نا آپ کا کیا قصور ہے؟ غلطی کے معنی میں، کمی کے معنی میں، قصر دنا، وہی دنا کے محلات۔ وَاسْتَقَلَّ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ فِي أَوَانِ قُصُورِ، اوان آنیتن کی جمع ہے، آن کی جمع ہے، اور اس کا آنیتن نہیں، آن کی جمع ہے، اور آن کا معنی لمحہ وقت، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع اوانی ہے، اوانی قصوری معنی ہوگا، اور شریعت کے محلات کو بلند کر کے اس کے کمی کے اوقات میں، اس کے کمی کے اوقات میں، جب شریعت میں کمی واقع ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے شریعت کے محلات کو بلند کر کے استقل بکمالہ، اپنے کمال میں کیا ہو گئے؟ مستقل ہو گئے۔ شریعت کی کمی کے اوقات میں شریعت کے محلات کو بلند کر کے اپنے کمال میں کیا ہو گئے؟ مستقل ہو گئے۔ وَأَوْقَدَ بَعْدَ الْخُمُودِ، یہاں عبارت نظر نہیں آ رہی ہے، بعد الخمود لاشتعال نور الحق نارن، اوقدہ یعنی روشن کرنا، اوقدہ یوقد ایقاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنا، اور روشن فرمایا بادشاہ نے بعد الخمود، الخمد آگ کا بجھ جانا، بعد الخمود بجھ جانے کے بعد، لاشتعال نور الحق، نور حق کو مشتعل کرنے کے لیے، مشتعل بمانا شعلہ والا کرنا، اس یعنی آگ میں تیزی دینا۔ اشتعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برانگیختہ کرنا، آگ میں تیزی دینا۔ تو نور حق کو زیادہ روشن کرنے کے لیے نور حق کے بجھ جانے کے بعد انہوں نے روشن کیا نارن، کس چیز کو؟ آگ کو، مطلب نور حق میں روشنی دینے کے لیے انہوں نے آگ کو روشن کیا، کب؟ جب نور حق بجھنے والا تھا، جب نور حق بجھنے والا تھا۔ وَأَظْهَرَ بَعْدَ الْإِنْمِحَاءِ فِي طَرِيقِ الدِّينِ الْقَوِيمِ سُلَّمَ، یہ سب استعارات ہیں، کیا ہے سب؟ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ وَأَظْهَرَ بَعْدَ الْإِنْمِحَاءِ فِي طَرِيقِ الدِّينِ الْقَوِيمِ سُلَّمًا وَمَنَارًا، اور ظاہر کیا، اظہرہ ظاہر کیا، بعد الانمحاء، محبون سے بنا ہے انمحاء، انفطار، جیسے فطر حرف اصلی ہے، وہ باب انفعال میں جو ہے علامت نون ہے نا، انفطر النون، فا کلمہ سے پہلے، اور حمزہ وصلی کا ہونا، ایسی یہاں پہ انمحاء مانا تھا مٹنا، محو ہونا، مٹ جانے کے بعد ظاہر کیا، فی طریق الدین القویم، سیدھے دین کے راستے میں، دین قویم کے راستے میں، مٹ جانے کے بعد ظاہر کیا کس چیز کو؟ سلمًا و منارن، سیڑھیوں کو اور منار کو۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک منارہ بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے لائٹنگ جلائی جاتی تھی تاکہ دور دراز میں اندھیرے میں جب کوئی آئے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ شہر ادھر ہے، ادھر نہ چلا جائے وہ۔ اس زمانے میں یہ ہائی وے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ خود ہی اپنا راستہ بناتے تھے اور چلتے تھے جنگلات میں۔ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا بنائے جاتے تھے؟ منار، اور منار میں کیا بنائی جاتی تھی اوپر تک جانے کے لیے؟ سیڑھیاں یا راستے۔ تو کہتے ہیں کہ مٹ جانے کے بعد دین قویم کے راستے میں انہوں نے کیا ظاہر کیا؟ سیڑھیاں اور منارے، اس کو مینارہ بھی آپ کہتے ہو، کیا مٹ جانے کے بعد؟ ہاں، اس کو لائٹ ہاؤس بولتے ہیں جی، کیا مٹ جانے کے؟ یہی لائٹ ہاؤس
میناریں مٹ چکے تھے، علامتیں مٹ چکی تھی، لوگ دین کی طرف آ نہیں پا رہے تھے، تو اسباب پیدا کیے کہ لوگ دین سے قریب ہو، مراد یہ ہے۔ وَاخْتِصَاصُهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَاتِ الدِّينِيَّةِ أَوْجَبَنِ التَّوَجُّهَ إِلَى جَنَابِهِ وَتَزْيِينِ دِيبَاجَةِ هَذَا الْكِتَابِ بِشَرَائِفِ أَلْقَابِهِ، کہتے یہی وہ خوبیاں تھیں، یہ ساری خوبیاں کہ انہوں نے جو ہے وہ حرمان کو ہلا دیا، اور ان کی جو ہے اخلاق کی وجہ سے حرمین شریفین میں آبادی بڑھی، اور جو شریعت کے جھنڈے کے اٹھانے والے، اور یہ سارے جو القابات ہیں نا، یہ سارے ان کے کارنامے گنانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اختصاصہ بہذہ الکرامات الدینیہ، اس بادشاہ کا، ہو ضمیر کا مرجع وہی ملک ہے، ملوک الاسلام، اس بادشاہ کا ان کرامات دینیہ سے مختص ہونے کی وجہ سے، یا مختص ہونے نے، یہ فاعل واقع ہوگا، اس بادشاہ کا ان کرامات دین، یعنی کرامات دینیہ سے مراد دینی عزت، دینی عزتوں سے اس بادشاہ کا مختص ہونا، اوجبنی التوجہ، مجھ پر واجب کر دیا توجہ کرنے کو، ان باتوں نے مجھ پر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا توجہ کرنا، الی جنابہ، اس کے جناب کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنے کو واجب کر دیا ان کے ان کرامات دنیا نے۔ وَتَزْئِينِ دِيبَاجَةِ هَذَا الْكِتَابِ بِشَرَائِفِ أَلْقَابِهِ، اور اس کتاب کے دیباچے کو ان کے شریف القاب سے سجانا واجب کر دیا، سجانے کو واجب کر دیا۔ اختصاص ہو جو ہے اس کا فاعل بنے گا ہو ضمیر کے ذریعے سے، او جبنی میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ اختصاص ہو بہذہ الکرامات الدینیہ، تو اختصاص نے واجب کیا مجھ پر دو چیزوں کو، نمبر ایک التوجہ الی جنابہ، اس کے بارگاہ کی طرف، وَتَزْئِينَ دِيبَاجَةِ هَذَا الْكِتَابِ بِشَرَائِفِ أَلْقَابِ، یہ دو باتوں کو کیا کیا اس نے؟ واجب کیا۔ پھر جو ہے وہ کہیں کوئی الزام نہ دھر دے کہ یار وہ سیٹھوں کی تعریف کر رہے ہو اپنی کتاب میں، اس کا نیچے جو ہے انہوں نے اس تہمت سے برات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ فَإِنِّي، تو جہاں تک میری بات ہے تو بے شک میں بِمَعْزَلٍ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَىٰ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَمِن مُزَخْرَفَاتِهِمْ، فَإِنِّي بِمَا، یہ با جو ہے تاکید کے طور پر، جیسے کوئی کہے انی بقائمن، انی قائمن کے بجائے کیا کہے؟ ہاں، بے شک میں تو دور رہتا ہوں، معزل کا معنی کیا کریں گے؟ عزل سے بنائیں، بے شک، تو بے شک میں ابنائے دنیا کی طرف توجہ کرنے سے اور ان کے مزخرفات کی طرف توجہ کرنے سے کیا رہتا ہوں؟ دور رہتا ہوں۔ مزخرفات کہتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کو، زخرف القول غرورہ قرآن پاک میں ہے نا، اسی سے بنا مزخرفات، چکنی چپڑی بناوٹی باتیں، یعنی چاپلوسی وغیرہ۔ میں جو ہے دنیاوی، ابنائے دنیا سے مراد دنیا دار لوگ، ابنائے دنیا سے مراد دنیا دار لوگ، اور ان کے چکنی چپڑی باتوں کی طرف توجہ کرنے سے دور رہتا ہوں۔ فضلاً ان اذکر، چہ جائے کہ، فضلاً اذکر کے کیا معنی کیا جائے گا؟ چہ جائے کہ میں ذکر کروں فی کتب الشریعتی، شرعی کتابوں میں، شیئا من اسمائہم و صفاتہم، ایسے دنیا داروں کے نام اور ان کی صفات، لیکن ان کی جو کرامات دینیہ ہیں اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں بادشاہ کا کیا کروں؟ ذکر کروں۔ خیر، وَسَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ، اور میں نے اس کتاب کو موسوم کیا بالتوضیح فی حل غوامض التنقیح، کس چیز سے؟ التوضیح فی حل غوامض التنقیح سے، التوضیح فی حل غوامض التنقیح۔ واللہ تعالی مسئول، اور اللہ ہی سے سوال کیا جاتا ہے، ان یعصم عن الخطأ والخلل کلامنا، کہ وہ ہمارے کلام کو خلل اور خطا سے کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ وعن السہو والزلل اقلامنا واقدامنا، اور بھول اور چوک سے ہمارے قلم اور ہمارے قدموں کو کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ یہ خطبہ کس کا ہوا؟ توضیح کا۔ اب یہاں سے توضیح کتاب شروع،
اب توضیح کتاب جو شروع جہاں سے کر رہے ہیں، کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ متن ہے، کس کی متن؟ توضیح کی متن کہاں بھی، یا تنقیح کی متن ہے، تنقیح کی متن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ اب یہ متن کی عبارت ہے، اب توضیح کی اب یہ عبارت ہے۔ افتتح، خود جو ہے ماتن اور خود ہی کیا ہے سارے، افتتاح تو نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ افتتاح، کہ حضرت نے اپنی کتاب کی افتتاح کی ہے بالضمیر قبل الذکر، کس چیز سے؟ سیدھا فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کیا فرمایا؟ الیہ یصعد، اسی کی طرف، تو کسی کی طرف بھائی؟ تو اپنی کتاب کی افتتاح میں اضمار قبل الذکر کو بیان کیا، کس لیے؟ لیدل علی حضورہ فی الذہن، تاکہ یہ اضمار قبل الذکر دلالت کرے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ مومن کے بندے، مومن کے ذہن میں کیا رہتی ہے؟ حاضر رہتی ہے۔ لیدل علی حضورہ فی الذہن، تاکہ دلالت کرے اس کے ذہن میں حاضر ہونے پر۔ فإن ذکر اللہ تعالی کیف لا یکون فی الذہن، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے ذہن میں نہیں ہو سکتا؟ سیغمن عند افتتاح الکلام، خاص کر کے کب؟ جب بندہ کلام کی ابتدا کر رہا ہو۔ بسم اللہ میں تو اللہ کا ذکر گزر گیا نا؟ نہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یوں سمجھیے کہ ان ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا ہو، یا مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب کا، وہ تو تبرکن اور تیمنن ہے، وہ کتاب کا جو ہے نا الیہ یصعد الکلم کا جز نہیں ہے اس عبارت کا، بسم اللہ الرحمن، اس سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے نا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی یہاں پر کہتے ہیں کہ کقولہ تعالی، جیسے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہے کہ ڈائریکٹ ضمیر کا استعمال فرمایا، پہلے مرجع کا ذکر، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا، تو ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہوا۔ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، تو ہو سے پہلے کوئی ضمیر کا مرجع مذکور نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس پر بحث کریں گے، الیہ یصعد الکلم الطیب میں لفظ کلیم پر ایک بحث کر رہے ہیں وہ، کہ لفظ کلیم واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے کہ؟ تو الکلم موصوف اور الطیب اس کی کیا ہے؟ الطیب کے بارے میں تو کوئی جھنجھٹ نہیں ہے نا کہ واحد ہے کہ جمع ہے، وہ تو طے ہے کہ کیا ہے، بولیے۔ تو لفظ طیب واحد ہے، اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ الکلیم بھی وہاں پر کیا ہے؟ واحد ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَقَوْلُ الطیب صفۃ للکلم، مصنف کا قول یا قرآن پاک کا فرمان جو ہے الطیب، یہ الطیب کس کی صفت ہے؟ الکلم کی صفت ہے۔ وَالْكَلِمُ إِنْ كَانَ جَمْعًا فَكُلُّ جَمْعٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ يَجُوزُ فِي وَصْفِهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ نَحْوُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ وَنَخْلٍ مُنْقَعِرٍ، یہ ایک اعتراض کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ اگر اس کو واحد مانو تو نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، واحد مان لیجئے، ہے نا، اور اگر بعض لوگوں نے اس کو کیا کہا ہے؟ جمع کہا ہے، تو وہ جو صاحب شرح جامی نے کہا معولن، یہ جو ہے یہ بعض الکلم الطیب کی تعویل میں ہے، اتنا گھن چکر میں نہ جائے۔ میں آپ کو ایک فارمولہ سیدھا بتا دیتا ہوں، فارمولہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کا واحد تا کے ساتھ آئے، کس کے ساتھ؟ اور اس کی جمع تا کو ہٹا کر لائی جائے، اس کی جمع کیسے لائی جائے؟ تا کو ہٹا کر لائی جائے، اس کی صفت مذکر مؤنث دونوں لائی جا سکتی ہے، ختم۔ کیا قاعدہ؟ ہر وہ لفظ جس کا واحد کیا ہو؟ تا کے ساتھ ہو، جس کا واحد کیا ہو؟ تا کے ساتھ ہو، اور اس کی جمع کس کے ساتھ ہو؟ تا کو ہٹا کر اس کی جمع بنائی جاتی ہو، جیسے نخل نخلتن، نخلتن واحد ہے، تا کو ہٹا دیے نخلن، کیا بن گیا؟ جمع۔ تمرن تمرتن، تمرتن واحد ہے، تا کو ہٹا دیے، کیا بنا؟ جمع۔ ایسی کلمن کلمتن، یا کلمن اور کلمتن، کلمن سے کلمتن بولیے، یا کلمن سے کلمتن بولیے، دونوں لام کے سکون کے ساتھ بھی ہے
اور لام کے کسرے کے ساتھ بھی ہے، تو چاہے اس کو آپ یوں بولیے کلمتن سے کلمن، اور قرآن پاک میں کلمن ہی ہے، کلمتن سے، تو تا کو ہٹا کر کیا بنا دیا گیا اس کو؟ تو ایسی جمع کی جو صفت لائی جاتی ہے وہ مذکر بھی آ سکتی ہے، اور دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عربی لوگ کہتے ہیں نخل خاویتن، خاویتن مؤنث ہے، اور نخل منقعرن، منقعرتن نہیں بلکہ وہ گرے پڑے کھجور کے درختوں کو نخل خاویہ، نخل منقعر کہا جاتا ہے، تو نخل منقعر بھی قرآن پاک میں ہے، اور نخل خاویتن بھی قرآن ہے، نخل خاویتن بھی قرآن پاک میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ نخل اس لفظ کی جمع ہے کہ جس کا واحد کیا کیسے آتی ہے؟ جس کا واحد تا کے ساتھ آتا ہے، اور تا کو ہٹا کر جمع بنا لیا جاتا ہے۔ سیدھا انہوں نے بتا دیا کہ ان کانا جمعن، اگر اس کو کیا مانے آپ؟ جمع مانے، فکل جمعن، تو ہر وہ جمع یفرق بینہ و بین واحدہ بالتاء، کہ اس کے اور اس کے واحد کے درمیان فرق کس سے کیا جاتا ہو؟ تا کے ذریعے سے کیا جاتا ہو۔ یجوز فی وصفہ التذکیر والتانیث، تو اس کی صفت میں تذکیر اور تانیث دونوں کیا ہے؟ نحو نخل خاویہ و نخل منقعر۔ بات ہو گئی ختم؟ اب مانا گا اللہ کی ذات وہ ہے جس کی طرف ہر طرح کے پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ ہو گیا مانا؟ اس کے بعد کہتے ہیں مم محامد، اب یہاں سے اچھے سے عبارت دیکھیے، مم محامد لأصولہا مم مشارع الشرع ماء، مم محامد لأصولہا من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول النماء ولفروعها من قبول القبول نماء۔ یہ محامد جو ہے نا، محامدہ کہتے ہیں یہ حال واقع ہے، کیا واقع ہے؟ یا بیان واقع ہے، کس چیز سے؟ کلمہ طیب سے، کہ اسی کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں، من محامدہ، یعنی ہر طرح کی، بولیے حمد کی جمع محامد ہے، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی حمد اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ ہوگی بات ختم۔ اب آگے ہے لِأُصُولِهَا مِن مَشَارِعِ الشَّرْعِ مَاءٌ، لِأُصُولِهَا، ہا ضمیر کا مرجع محامد لیجئے، حمد کے جو اصول ہیں، لِأُصُولِهَا، حمد کے اصول، شریعت کے مشارع سے اس کو پانی ملتا ہے، مشارع شریعت سے اس کو کیا ملتا ہے؟ حمد کے اصول کو، لِأُصُولِهَا کا ترجمہ ہم نے کیا، حمد کے اصول کو، من مشارع الشرع، شریعت کے پنگھٹ سے، شریعت کے پنگھٹ سے، ماء ان کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے۔ اس میں استعارہ ہے، دیکھیے حاشیہ نمبر 9 میں دیا ہوا ہے، یرید بالاصول الایمان والاعتقادات وبالفروع الاعمال والطاعات، مانا ہوگا کہ حمد کے اصول سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایمان اور اعتقادات، یہ حمد کی جڑ ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو حمد کوئی کام کی نہیں۔ تو حمد کے اصول کو شریعت کے پنگھٹ سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے۔ یہ مشرع جو ہے نا، مشارع، مشرعون کی جمع، اور مشرعون کہتے ہیں مورد الماء کو، جہاں پانی گرتا ہے نا اس کو کیا کہا جائے گا؟ جہاں پانی جھرنے کا گرتا ہے اس جگہ کو جہاں سے پانی لوگ بھرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو زبان میں پنگھٹ کہا جاتا ہے۔ تو مشارع کا میں نے کیا ترجمہ کرا دیا؟ پنگھٹ۔ تو مانا ہوگا حمد کے اصول کو شریعت کے پنگھٹ سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے۔ وَلِفُرُوعِهَا مِن قَبُولِ الْقَبُولِ نُمَاءٌ، اور حمد کے فروع کو قبول کے قبول سے نما، بڑھوتری ملتی ہے۔ ایک قبول جو ہے بمعنی قبول ہونا، اور ایک قبول بعد سحری، وہ ایک سامنے سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو قبولیت کی ہوا۔ قبول کا معنی کیا کریں گے؟ پہلے والے قبول کا معنی کریں گے ہوا قبول، اور دبور اور سحر اور صبا ہواؤں کے نام ہے نا بھیا۔ یہ قبول، سامنے سے آنے والی ہوا کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبول۔ قبول القبول، دوسرا قبول قبولیت کے معنی میں، اور قبولیت کی ہوا سے
قبولیت کی ہوا سے حمد کے فروع کی کو بڑھوتری ملتی ہے. حمد کے فروع کو کیا ملتی ہے؟ والے فروع اصل عبارت ہے نماء من قبول القبول لفروعها، اس کو مقدم کر دیا. حمد کے فروع کو قبولیت کی ہوا سے کیا ملتی ہے؟ بولیے بڑھوتری ملتی ہے. کہتے ہیں القبول الاول ریح الصبا، پہلا والا جو قبول ہے اس سے مراد کیا ہے؟ باد صبا ہے، باد صبا ہے. الا ان جعل اصول الشریعۃ ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی. اب مانا ہوگا اسی کی طرف سب طرح کے حمد پہنچتے ہیں اس بات پر، حمد اس بات پر پہنچتے ہیں. اب یہ نعمت بیان کی جا رہا ہے، حمد نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے نا نعمتیں. اس بات پر کہ اس نے بنایا، جعلہ کا فاعل کون ہے؟ اس میں جلالت، جعلہ کا فاعل کون ہے؟ وہی اضمار قبل الذکر جو ذہن میں ہے. اس بات پر کہ اس نے بنایا اصول الشریعتی، شریعت کے اصول کو کیا بنایا؟ ممہدۃ المبانی. کیا بنایا؟ ممہدہ کہتے ہیں جس کو مضبوط کیا جائے، مبانی بنیاد کو کہتے ہیں. مبانی کس کو کہتے ہیں؟ مبنا کی جمع کیا ہے؟ مبانی. مانا ہوگا جس کی بنیاد مضبوط ہو اس کو کہا جائے گا ممہدۃ المبانی. اس نے شریعت کی بنیاد کو، اس نے شریعت کو کیا بنایا؟ مضبوط بنیاد والا بنایا. اس نے شریعت کے اصول کو، اس نے شریعت کے اصول کو کیا بنایا؟ مضبوط بنیاد والا بنایا. یعنی قرآن حدیث جو شریعت کے اصول ہے نا، اس کو مضبوط بنیاد والا، اس پر جو ہے مسائل اور احکام کی کیا رکھی جاتی ہے؟ بنیاد رکھی جاتی ہے. مضبوط بنیاد والا بنایا. وفروعها رقیقۃ الحواشی، اور اس کے فروع کو یعنی ان جو ہے ماخذ سے، ان اصول سے جو احکام نکلتے ہیں نا، مسائل کا استنباط جو کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے اور اجماع سے. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ ہے اصول شریعت. کیا یہ؟ تو اصول شریعت کو کیسا بنایا؟ ممہدۃ المبانی، مضبوط بنیاد والا. وفروعها، اور اس کے جو فروع ہے یعنی اس سے نکلنے والے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، اس کو بنایا رقیقۃ الحواشی. رقیق کہتے ہیں باریکی کو، اور حواشی کہتے ہیں کنارے کو. باریک کنارے والے بنایا. کیسے بنایا؟ ترجمہ آگے کر بھی رہے ہیں وہ خود ہی. لطیفۃ الاطراف والجوانب، یعنی جس کے کنارے کیا ہو؟ لطیف ہو، لطافت والے ہو. باریک سے باریک مسائل نکالے جاتے ہیں کہ نہیں نکالے جاتے ہیں؟ تفصیلی مسائل نکالے جاتے ہیں. اور کیا بنایا؟ دقیقۃ المعانی. بولیے باریک معنی والا بنایا. کیا بنایا؟ پھر کہتے ہیں بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام واحکمہ بالمحکمات غایۃ الاحکام. کہتے ہیں 4 چیزوں پر احکام کے محل کی بنیاد رکھی. بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، 4 چیزوں پر احکام کے محل کی بنا علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، اس نے بنیاد رکھی احکام کے محل کے 4 رکن پر. وَأَحْكَمَهُ، اور اس کو مضبوط کیا، بنیاد کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. بالمحکمات غایۃ الاحکام، آیات محکمات سے بہت کام جو مفعول مطلق کے طور پر ہو جائے گا، تاکید کے طور پر. اس نے پہلے تو احکام کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی، اور اس میں قرآن پاک کی آیت محکمات کے ذریعے سے اس بنیاد کو کیا بخشی؟ مضبوطی بخشی. وَجَعَلَ الْمُتَشَابِهَاتِ مَقْصُورَاتٍ خِيَامِ الْإِسْتِطَارِ، اور جو آیات متشابہات ہے اس کو بنایا. کیا بنایا؟ مقصوراتن. مقصوراتن کہتے ہیں جو دلہن پر پردہ ڈال دیا جائے، اسی کو کہتے ہیں مقصورات. مقصوراتن فی الخیام قرآن پاک میں کیا ہے وہ؟ نہیں، حورم مقصوراتن کیا ہے وہ؟ ہاں، وہ دلہنیں جو چھپا دی گئی ہے کہاں؟ پردوں میں. تو دیکھیے
وجعل المتشابہات، اور آیات متشابہات کو اس نے بنایا مقصورات، ایسی دلہنیں خیام الاستتار جو پردے لٹکے ہوئے پردوں میں ہیں، جو کہاں ہیں؟ لٹکے ہوئے، یعنی گھونگھٹ جس کو ہم بولتے ہیں، گھونگھٹ میں موجود دلہن بنایا، کس کو؟ کہ اس کے چہرے کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ کس لیے؟ ابتلاء لقلوب الراسخین، پختہ علم والوں کے دل کو آزمانے کے لیے۔ پختہ، جو جاہل ہے اس کو علم سے آزمایا گیا، اور جو علماء ہے اس کو کس سے آزمایا گیا؟ آیاتِ، تو دیکھتے ہیں برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ عالم کو رہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے، یہاں پہ برداشت کر لو، کیا کر لو؟ برداشت کرو۔ فَإِنَّ إِنزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ عَلَى مَذْهَبِنَا، اس لیے کہ آیات یہ شرح کر رہے ہیں، اس لیے کہ آیات متشابہات کا اتارنا ہمارے مذہب پر کس لیے ہے؟ لِابْتِلَاءِ الرَّاسِخِينَ، آگے اس کی خبر ہے، بیچ میں مذہب کی تفصیل بیان کر دی۔ اس لیے کہ آیات متشابہات کو اتارنا ہمارے نزدیک کس لیے؟ لِابْتِلَاءِ الرَّاسِخِينَ، پختہ علم والوں کو آزمانے کے لیے ہے۔ اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ الْوَقْفُ اللَّازِمُ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر ہم کیا کریں؟ وقف لازم کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ نہ پڑھیں، سمجھ بات آئی؟ بلکہ کیا پڑھیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، بس کہ ان آیات محکمات کے متشابہات کے معنی مرادی کو سوائے اللہ کے، یہ ہمارا اگر جو اسلم مذہب ہے، احوط مذہب یہی ہے نا ہمارا، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ آیات متشابہات کا اتارا جانا کس لیے ہے؟ لِابْتِلَاءِ الرَّاسِخِينَ، پختہ علم والوں کو آزمانے کے لیے، لِابْتِلَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، پختہ علم والوں کو آزمانے، علم میں جو پختہ ہے وہی پختہ علم والوں کو آزمانے کے لیے، بِقُبْحِ عِنَانِ ذَهْنِهِمْ عَنِ التَّفَكُّرِ فِيهَا وَالْوُصُولِ إِلَىٰ مَا يَشْتَاقُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَسْرَارِ الَّتِي أَوْدَعَهَا فِيهَا، کیسے آزمایا گیا؟ بِقُبْحِ عِنَانِ ذَهْنِهِمْ، ان کے ذہن کی لگام کو موڑتے ہوئے، یعنی علماء کے ذہن کی لگام کدھر؟ علماء کا ذہن جاتا ہے آیات متشابہات میں غور و فکر کی طرف، تو رب نے کیا کیا؟ ان کے ذہن کے لگام کو موڑ دیا، کس چیز سے؟ عن التفکر فیہا، بولیے ان آیتوں میں غور و فکر کرنے سے، ان آیتوں میں غور و فکر کرنے سے، والوصول الی ما یشتاقون الیہ، اور اس تک پہنچنے سے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، کہ اس کا معنی کیا ہے یہ خواہش، اور اس تک پہنچنے سے جس کے وہ مشتاق ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ من بیانیہ، الی ما یشتاقون الیہ میں ما کا بیان ہے، من العلم، یعنی علم کس چیز کا؟ بالاسرار التی اودعہا، ان بھیدوں کا جن بھیدوں کو اللہ نے ان آیتوں میں کیا کر دی ہے؟ کیا کر دیا؟ ودیعت فرما دیا ہے۔ التی اودعہا فیہا، جن اسرار کو اللہ نے ان آیات متشابہات میں کیا کر دیا ہے؟ ودیعت فرما دیا۔ ولم یظہر تعالی احدا من خلقہ علیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو اس پر قابو عطا نہیں کیا۔ تو ان باتوں پر اللہ کی کیا ہے؟ بولیے حمد ہے، علی ان جعل، ان باتوں پر اللہ کی حمد ہے۔ اور کیا ہے؟ والنصوص، یہ جعل کا مفعول بھی ہے واو کے ذریعے سے۔ ٹائم ہو گیا، صلو علی الحبیب۔ چلیے اس کو انشاءاللہ کل